أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس کا تعلق عقائد سے ہے اور خصوصی طور پہ اس میں اہتمام کیا گیا ہے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا، کہ ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے اور تعویل سے بچنا ہے، تحریف سے بچنا ہے۔ اور آج کا جو درس ہے اس میں گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ پہ، اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت پہ۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں وقولہ، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ اذ دخلت جنتک، کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اصل میں ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 39۔ تو اس میں تذکرہ ہو رہا ہے دو آدمیوں کا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جسے اللہ نے مال دے رکھا تھا، باغات دے رکھے تھے، اور دوسرا وہ تھا جو مالی لحاظ سے اس سے پیچھے تھا، لیکن جو مالی لحاظ سے پیچھے تھا وہ ایمان کے لحاظ سے بہت مضبوط تھا، توحید کے اوپر تھا، اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھتا تھا، آخرت پہ پختہ یقین رکھتا تھا۔ جبکہ وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا، جس کے باغات تھے، اس کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، جو مر گیا اس کی کہانی ختم، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو جس طرح میرے پاس یہاں پہ مال ہے ادھر بھی بڑا مال ہوگا، جیسے یہاں پہ میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں ادھر بھی بڑی نعمتیں ہوں گی، اور جو نعمتیں اس کے پاس دنیا میں تھیں ان کی نسبت بھی وہ اللہ رب العزت کی طرف نہیں کرتا تھا جیسے کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پہ ان دونوں کے آپس میں الفاظ ہیں، اور ان الفاظ میں وہ شخص جس کے پاس مال کم تھا لیکن ایمان کے لحاظ سے مضبوط تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں یہ الفاظ کہے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ ما شاء اللہ لا قوة، اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ ما، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ما موصولہ بنا سکتے ہیں، ان کہ وہ ما جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ ما شاء اللہ، یعنی کہ جو اللہ چاہے۔ کیا مطلب جو اللہ چاہے؟ یعنی کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہے، ھذا ما شاء اللہ، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی مشیت تھی، یہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ نے چاہا تو مجھے یہ مال ملا ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے یہ باغ ملا ہے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اور دوسرا موقف اس میں یہ ہے کہ ماں کو شرطیہ بنا لیا جائے، یہ کہا جائے کہ ماں کون سا ہے؟ شرطیہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شاء فعل شرط بن جائے گا اور جواب محذوف ہوگا، یعنی کہ ما شاء اللہ کانا، کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، یعنی کہ یہ باغ ملا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔
تو یہ مطالبہ کر رہا ہے مومن شخص اس مالدار سے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ کا مفہوم آپ جان چکے. لا قوت الا باللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ہی قوت ملتی ہے، یعنی کہ جو ہوتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ کے بغیر انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کچھ کوئی باغ نہیں لگا سکتا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لا قوت الا باللہ. اور علماء کرام کہتے ہیں اس ایسے یہ پتہ چلا کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کو دیکھ کر یہ الفاظ کہنے چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہمارے ہاں عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ ما شاء اللہ، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. نہیں، یہ کہا جائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا آپ کہیں ما شاء اللہ تبارک اللہ، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی خوبی دیکھیں تو وہاں پہ برکت کے الفاظ استعمال کریں. تو اس لیے ما شاء اللہ تبارک اللہ کہہ لیا جائے یا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا جائے. اس آیت کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس میں اللہ کی مشیت کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ مومن بندہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اس میں اللہ رب العزت کی مشیت کا اثبات ہے، اور یہ مشیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کونی ہوتی ہے. کونی کا مطلب کیا؟ ابھی ہم آگے پڑھیں گے. ارادہ اور مشیت دونوں قریب قریب ہیں، لیکن ارادے کی دو اقسام ہوتی ہیں. ارادے کی، علماء کرام ذرا یاد کیجئے، سبق یاد کرنے والا، ارادے کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ ارادہ جو مشیت کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ارادہ جو محبت اور رضا کے معنی میں ہوتا ہے. جو ارادہ مشیت کے معنی میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ، اسے ارادہ خلقیہ بھی کہتے ہیں. اور جو ارادہ محبت کے معنی میں ہوتا ہے، جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، وہ محبت کے معنی میں ہوتا ہے، رضا کے معنی میں ہوتا ہے. مزید مثالوں سے انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. مثال کے طور پہ جو فوت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ سے فوت ہوتے ہیں. کونیہ کون، ہو جا، کن. کون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو جانا. اور اسی سے کن، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ جو اللہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ کہتے ہیں مر جا، انسان مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان سے بیمار ہو جائے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کیا کہا؟ کونی بردن وسلام. ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، تو سلامتی والی بن گئی. تو اللہ کا ارادہ کونیہ یہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے مجھ سے اور آپ سے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن کیا سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا. اور یہ ارادہ محبت کے معنی میں، ان کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے عمل نماز سے. اللہ راضی ہیں اس بات پہ کہ نماز پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کی جائے.
تو ایک ارادہ کیا ہوا کونیہ اور ایک ارادہ کیا ہوا شرعیہ. اور ارادہ کونیہ کس کے معنی میں ہے؟ مشیت کے معنی میں. اور ارادہ شرعیہ کس معنی میں ہے؟ محبت کے معنی میں، رضا کے معنی میں. تو ابھی فی الحال جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں تذکرہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 253. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی، مَا اقْتَتَلُوا، تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وہ آپس میں نہ لڑتے، یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اگر ان الفاظ سے پہلے الفاظ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ مومن ہو گئے، کچھ کافر بن گئے. تو تذکرہ پھر ایمان والوں کا ہو رہا ہے کہ کفار کا ہو رہا ہے؟ جی قاری صاحب، دونوں کا ہو رہا ہے. تذکرہ ایمان والوں کا بھی ہو رہا ہے اور کفار کا بھی ہو رہا ہے. اس لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا میں ضمیر دونوں کی طرف جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس آیت کے شروع میں مشیت کا تذکرہ آیا ہے اور اس آیت کے آخر میں ارادے کا تذکرہ آیا ہے. اور ارادے کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرعی اور ایک کونی. تو یہاں پہ کون سا ہے؟ کونی. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اس آیت میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ آیا ہے. ویسے نمبر 1 مشیت، نمبر 2 فعل یفعل وہ کرتا ہے، اور نمبر 3 ما یرید وہ ارادہ کرتا ہے. تو ارادہ بھی اللہ کی صفت ہے، فعل بھی اللہ کی صفت ہے، اور مشیت بھی اللہ کی صفت ہے. اور اس میں ایک اللہ کا نام آیا، وہ کون سا؟ اللہ. اب ہم پڑھنے لگے ہیں تیسری آیت، اور یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. احلت حلال کر دیے گئے ہیں، اور حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ بھی اللہ کی صفت ہوئی. حلال کرنا، حرام کرنا، یہ کس کی صفات میں سے ہے؟ اللہ کی صفات میں سے ہے. انبیاء کرام علیہم السلام بھی حلال کرتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے قرار نہیں دیتے، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو وہ حلال و حرام کا پیغام پہنچاتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کا. تو حلت حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چوپائے، مویشی. الانعام نعم ان کی جمع ہے، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے اونٹوں کے اوپر، بیلوں کے اوپر اور بکروں کے اوپر. اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، سوائے ان کے جن کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جائے گا، جن کے بارے میں تلاوت تمہارے سامنے کی جائے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے
لیکن چند ایسے جانور ہیں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور ان کا تذکرہ آگے آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے مراد کون سی آیت ہے؟ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے تھے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 تھی 1، اور جن کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے وہ آیت نمبر ہے 3 حرمت علیکم المیتہ، تم پہ حرام کر دیا گیا ہے کیا؟ مردار۔ حرام کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ جو آیت پہلے ہم نے پڑھی ہے اس میں تذکرہ آیا اللہ کے حلال کرنے کا، اس میں تذکرہ آ گیا اللہ کے حرام کرنے کا۔ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا المیتہ، مردار۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ جانور جو حلال کیے بغیر مر جائے، یعنی کہ اونٹ، گائے، بکرا، بکری، دمبا، ان میں سے جو حلال کیے بغیر فوت ہو جائے۔ تو حرمت علیکم المیتہ والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، خون پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ نے اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ حلال ہے، آپ نے بیل کو ذبح کیا، بیل حلال ہے، آپ نے بکرے کو ذبح کیا، بکرا حلال ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے آپ اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اسے ذبح کر رہے ہیں، جناب علی کے نام پہ اسے ذبح کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا۔ والمنخنقۃ، وہ جانور حرام ہے جو گلا گھٹ کر مر جائے، یعنی کہ آپ نے اس کا گلا گھوٹ دیا یا خود ہی گھٹ گیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والموقوذۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جسے چوٹ لگے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے، پتھر مارا گیا اسے، لاٹھی ماری گئی اسے اور وہ اس سے مر گیا۔ والمتردیہ، اوپر سے گر کر مرنے والا جانور، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والنطیحہ، جس جانور کو سینگ مارا جائے، دوسرا جانور سینگ مار دے اور مر جائے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کون کھا لیں؟ درندے، شیر کھا لے، چیتا کھا لے، الا ما دکیتم، لیکن ان میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہوگا جس کو مرنے سے پہلے تم ذبح کر لو۔ جانور کو چوٹ لگی اور مرنے والا چوٹ سے، لیکن آپ نے مرنے سے پہلے اس کو چھری سے ذبح کر لیا، حلال ہوگا۔ جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا، لیکن اس کے مرنے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اوپر سے جانور نیچے گرا، مرنے والا ہے، لیکن آپ نے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ ایک جانور کے اوپر شیر نے حملہ کیا، چیتے نے حملہ کیا، اب وہ مرنے والا ہے، لیکن مرنے سے پہلے آپ پہنچ گئے اور آپ نے چھری پھیر دی اور ذبح کیا اسے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ غیر محل الصید، اس حال میں کہ شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جبکہ آپ حالت احرام میں ہوں۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالت احرام میں اگر آپ ہرن پکڑتے ہیں اور اسے ذبح کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یا شکار کرتے ہیں اس کا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ شکاری جو جانور ہوتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے، جنگلی جانور، ہرن، خرگوش، یہ اگر آپ ان کو تیر ماریں یا شکاری کتا بھیجیں اور وہ ان کا شکار کر لے، تو آپ اس کو ذبح نہ بھی کریں، آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا حالت احرام میں تو پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، ایک تو اللہ کی صفت آئی ہے حلال کرنے کی،
دوسری صفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی یحکمو، وہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے. ما یریدو، جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. تو ارادہ کرنا اللہ کی صفت، اس کا تذکرہ ہوا ہے اس آیت میں. حکم دینا یہ اللہ کی صفت، اس کا تذکرہ ہوا ہے. اور حلال قرار دینا یہ اللہ کی صفت ہے، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے. لیکن جس کا فی الحال ہمارے موضوع سے تعلق ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ، کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے ما یریدو، جو وہ چاہتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ یہ ارادہ کون سا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ارادہ شرعی ارادہ ہے، یہاں پہ ارادہ شرعیہ ہے. کیوں یہ ارادہ شرعیہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے شرعی امور دینے کا. حلال قرار دینا کسی چیز کو یہ شرعی امر ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ شرعی امر دے رہے ہو تو وہ اللہ کا شرعی ارادہ ہوتا ہے. اور دوسرا کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ارادہ ہے یہ شرعی بھی ہے، کونی بھی ہے. شرعی بھی ہے اور کونی بھی ہے. آج ذرا آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں. اب جس نے نماز پڑھی ہے اس نے اللہ کے ارادے کے ساتھ پڑھی کہ اللہ کے ارادے کے بغیر پڑھ لی ہے؟ اللہ کے ارادے سے پڑھی ہے. اب یہاں پہ اللہ کا کون سا ارادہ تھا؟ شرعی بھی تھا، کونی بھی تھا. اگر کونی نہ ہوتا تو آپ نماز نہ پڑھ پاتے. اگر کونی نہ ہوتا تو آپ نماز نہ پڑھ پاتے. تو اب یہ ارادہ شرعی بھی ہو گیا، کونی بھی ہو گیا، کیونکہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے. اچھا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان سے بھی چاہتے تھے کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کون سا تھا؟ شرعی تھا. کونی ہوتا تو وہ پڑھ لیتے. شرعی ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تھی کہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کونی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا کونی ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ارادہ کونی اور شرعی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ یحکمو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے پھر وہ شرعی اور کونی ہوگا. شرعی اور کونی ہوگا تو ارادہ بھی شرعی اور کونی ہوگا. اس کے بعد ہے آیت، یہ سورہ انعام ہے، 125 نمبر آیت 125. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ ضيقاً حرجاً، انتہائی تنگ کر دیتا ہے. ضيقاً تنگ، حرجاً انتہائی تنگ. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ مشکل سے آسمانوں میں چڑھ رہا ہے. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ اصول آپ نے نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے. نہ وہ ظلم کرنے والا ہے، نہ اس کو ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اللہ رب العزت جس کو گمراہ کرتے ہیں وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو گمراہ کیا جائے. اور یہ آیتیں سن کر، یہ الفاظ سن کر، پہلے اس کے کہ شیطان آپ کو بہکائے،
پہلے اس کے کہ شیطان کو ذہن میں وسوسہ ڈالے، پہلے اس کے کہ شیطان آپ کو اپنے پنجے میں لے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے ان میں شامل کیا ہے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ یہ مقام شکر ہے، بجائے اس کے کہ شیطان آپ کو دوسری سائڈ پہ لے جائے، دوسروں کے بارے میں سوچا شروع کر دیں، جی اس کو اللہ نے گمراہ کیا، اس کو اللہ نے گمراہ کیا، اس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، تو آپ کی عقل نہیں پہنچ سکتی کہ کیوں اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ کا علم محدود ہے، آپ کی معلومات ناقص ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم بغیر کسی نقص کے ہے، بغیر کسی عیب کے ہے، لیکن آپ حسن ظن رکھیں اپنے رب کے ساتھ۔ کیا رکھیں؟ حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس کے اوپر آپ کا 100% ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے کسی بھی ارادے یا کسی بھی فیصلے پہ آپ کے دل میں ذرا بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور آیت کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا، سورہ نساء کی آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ ان میں وہ چیز نہ پائی جائے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ کیا یا اللہ؟ کہ حتیٰ یحکموک کا، یہ آپ کو جج مانے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کو جج مانے، آپ کو فیصل مانے، آپ کو ثالث مانے ان امور میں جن امور کے بارے میں ان میں اختلاف واقع ہو جائے۔ آپ کی حدیث کو جج مانے، آپ کے فرامین کو جج مانے، اختلاف ہو گیا، جو ہی حدیث معلوم ہو فوری طور پہ اس کو مان لے اور اس کے اوپر راضی ہو جائے، حالانکہ اس حدیث کو ماننے کی وجہ سے دنیاوی طور پہ نقصان ہو گیا۔ دنیاوی طور پہ کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ مجھے اپنا اچھا بلا گھر جو ہے وہ دینا پڑ گیا، کس کو؟ اپنی بہن کو، کیونکہ جی شیخ صاحب نے کہا جی فلاں حدیث کی وجہ سے آپ کی بہن کا یہ حصہ بنتا ہے۔ اب میرا یہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا مالی دنیاوی لحاظ سے، 70 لاکھ کا نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ، 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ۔ لیکن اس فیصلے کے اوپر اگر آپ مومن ہیں تو آپ نے مطمئن ہونا ہے، آپ اس حدیث کو قبول کرنا ہے، صرف قبول اوپر سے نہیں کرنا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے اللہ کے نبی جو آپ فیصلہ دیں اس کے بارے میں دل میں کوئی تردد نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو مکمل طور پہ تسلیم کریں، مکمل طور پہ مان لیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیں۔ یہ بات ہو رہی ہے کس کے فیصلے کی؟ اللہ کے نبی کے فیصلے کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہوتی ہے وہ اصل میں کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے، آپ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ہدایت سے محروم رکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیٹی ہو سکتا ہے وہ آپ کا والد ہو سکتا ہے وہ آپ کی والدہ ہو، تو آپ کے دل میں اللہ کے اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حسن ظن رکھیں، کوشش کریں اپنے والد کو سمجھائیں، اپنی والدہ کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ کی منت کریں، اور یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، ملنی ہے تو ادھر سے ملنی ہے، اس اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کریں۔ تو یہ اس آیت میں ذرا یہ حساس قسم کا موضوع ہے اور اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو یہاں پہ ایک تو تذکرہ آیا اللہ کی صفت ارادہ کا
دوسرے میں تذکرہ آیا اللہ کی صفت ہدایت کا. ہدایت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت، آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہدایت توفیق. کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت، کیونکہ اللہ کی ہدایت ارشاد تو ہر ایک کے لیے. اللہ نے انبیاء کرام علیہ والسلام کیا مومنوں کے لیے بھیجے؟ سب کے لیے بھیجے ہیں. وہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. کون سی ہدایت دینے کے لیے؟ ہدایت ارشاد. وہ سب کی، ان کے ہدایت ارشاد کا مطلب ہے گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، جنت کا راستہ بتانا، جنت میں لے جانے والے اعمال بتانا، اور وہ اعمال بتانا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں. یہ ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی، گائیڈ کرنا. تو انبیاء کرام علیہ السلام ہادی تھے، یعنی کہ ہدایت ارشاد، رہنما تھے، رہبر تھے. علماء کرام بھی ہدایت ارشاد دیتے ہیں. ہدایت ارشاد انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی ہے، علماء کرام کے ہاتھوں میں بھی ہے. لیکن ہدایت توفیق دل میں ڈال دینا کہ توحید کو اپنا لو، یہ چیز جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پہ جس ہدایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، یشرح صدرہ، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یشرح، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے صفت ہوگی. اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، وہ ادھر بھاگتا چلا جاتا ہے، اسے اس میں سکون ملتا ہے. جس کے سینے کو اللہ کھول دے اسے اذان سن کر سکون ملتا ہے، جلدی سے مسجد میں جاتا ہے، پیار سے جاتا ہے، ثواب کی نیت سے جاتا ہے، قدم تیزی سے اٹھ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور مسجد میں جاتے ہوئے سکون محسوس ہو رہا ہے اسے. پھر نماز میں اسے سکون محسوس ہوتا ہے، امام صاحب کی تلاوت سنتے ہوئے سکون محسوس ہوتا ہے. اور جس کا سینہ اللہ نہ کھولے، اذان سن کر اس کے کانوں پہ پانی پڑ جاتا ہے، سر پہ پانی پڑ جاتا ہے، اور یوں جا رہا ہے گویا کہ وہ آسمانوں میں مشکل سے چڑھ رہا ہو، آسمانوں میں مشکل سے چڑھ رہا ہو. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پورے کا پورا معجزہ ہے، لیکن یہاں پہ سائنسی معجزہ بھی آ گیا کہ آپ کے سائنسدان آج بتا رہے ہیں کہ جو انسان اوپر جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کم ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جتنا حتیٰ کہ اوپر جا کے بالکل ہی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ چیز اس زمانے میں بیان کی ہے جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ مشکل سے آسمانوں میں چڑھ رہا ہے. کیا اس زمانے میں لوگ چڑھتے تھے اوپر کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے. تو آج جو بات آپ کو 400 سال کے بعد معلوم ہوئی ہے، اللہ نے اس زمانے میں بتا دی ہے. اچھا، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس کی باقاعدہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری. کب؟ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، فرعون کو تبلیغ کرنی ہے، فرعون کو سمجھانا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں. قال ربی انی اخاف ان یقتلون، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں. کیونکہ میں نے فرعون کی قوم کا ایک بندہ قتل کر دیا تھا، یا قتل ہو گیا تھا کہنا چاہیے. وہی دو آدمی جو لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظلم کرنے سے روکنا چاہا اور ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، مدین چلے گئے. اب واپس آئے ہیں تو اللہ کے نبی بن چکے ہیں اور حکم یہ ہے کہ ان کو جا کے تبلیغ کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے جانا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. میرا سینہ کھول دے کس کام کے لیے؟ یہ کام کرنے کے لیے، یعنی کہ میں مطمئن ہو کر یہ کام کروں.
یہ ہے سینہ کھل جانا. تو دعا کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے دین سیکھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے. ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے عبادات کرنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اللہ اس کے سینے کو انتہائی تنگ کر دیتے ہیں. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, گویا کہ وہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ارادہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے, اور ہدایت دینا یا گمراہ کر دینا, یعنی کسی سیدھے راستے سے محروم کر دینا, جنت کے راستے سے ہٹا دینا, یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے. اچھا, یہاں پہ ارادے کا تذکرہ آیا 2 بار. کتنی بار؟ جو دوسرا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں, جس کو گمراہ کرنا چاہیں, اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کون سا ارادہ ہوگا؟ نہیں, یہ کونی ہے. کسی کا کفر میں مبتلا ہونا, گناہ میں مبتلا ہونا, یہ شرعی ارادہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہوگا؟ یہ کونی ہوگا. اچھا, جو پہلا ارادہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کو سینہ اسلام کے لیے طرح کھول دیتے ہیں, یہ کون سا ارادہ ہوگا؟ یہ کونی تو پکا ہے, اور ساتھ ساتھ شرعی بھی ہے. کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی اس کے ساتھ کون سا ارادہ تھا؟ کونی ارادہ تھا, تو اس کو ملی ہے نا, اور ساتھ ساتھ وہ شرعی بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اسلام پہ آئے, بندہ ایمان پہ آئے. اچھا, اب باقاعدہ ارادے کی 2 اقسام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو پہلا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کونیہ خلقیہ, اور یہ مشیت کا مترادف ہے, مشیت کے معنی میں ہے. کون سا ارادہ؟ ارادہ کونیہ خلقیہ. اور اس کے تعلق سے 2 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. نمبر 1, اس ارادے کا تعلق ان امور سے بھی ہوتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں, اور ان امور سے بھی ہوتا ہے جو اللہ کو محبوب نہیں ہے. کیونکہ ارادہ کونیہ ہے نا, یعنی کہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ. ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کیا؟ اللہ کا ارادہ کونیہ. لیکن نیکی کے کاموں میں اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے, اور گناہ کے کاموں میں اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز قابل غور ہے اس ارادے کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مراد پوری ہو کر رہتی ہے. اللہ کا ارادہ کہہ لیں, اللہ کی مراد کہہ لیں, وہ پوری ہو کر رہتی ہے, نافذ ہو کر رہتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی چیز چاہتے ہیں تو اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا, تو وہ ہو جاتی. تو یہ اذا اراد شیئا, جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون. تو یہ ارادہ کون سا ہوا پھر؟ ارادہ کونیہ. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ارادہ شرعیہ دینیہ. اور اس کے بارے میں بھی 2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. نمبر 1, ارادہ دینیہ شرعیہ یہ ان امور کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کو محبوب ہیں.
چنانچہ شراب پینے کے معاملے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ تھا. کوئی بدکاری کرتا ہے تو آپ یہاں پہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ تھا. کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ تھا، بلکہ وہاں پہ کون سا ارادہ تھا؟ ارادہ کونیہ. نمبر 2، ارادہ شرعیہ کے تعلق سے جو بات قابل نوٹ ہے وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ارادہ پورا ہو. اللہ کا یہ ارادہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، بلکہ عام اکثر جو ہے یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا پورا نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ زمین میں فاسق ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ فاسق ہوں کہ نیک ہوں؟ نیک ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کون سا ارادہ ہے؟ شرعی ارادہ ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے، میں مثالیں دوں گا پہلے، یا پہلے مثالیں میں دے دوں؟ ہاں پہلے مثالیں دے لیتے ہیں. ویسے تو کچھ مثالیں اوپر گزر چکی ہیں، لیکن ارادہ شرعیہ کے تعلق سے ایک مثال دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے آل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. تو یہ اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ شرعی ارادہ ہے. اگر کونی کہیں گے تو کیا ہوگا؟ کونی کہیں گے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کا ارادہ پورا ہی نہیں ہوا. کئی مقامات پہ، کئی لوگوں کے معاملے میں، کئی اعمال کے معاملے میں. کیا نبی علیہ السلام کی فیملی کے لوگ جو بعد میں آئے ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے؟ تو یہاں گندگی سے مراد گناہ ہی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، ان کے گناہوں کو دور کرے. تو کیا اللہ کا یہ ارادہ پورا ہوا؟ کئی دفعہ پورا ہوا، کئی دفعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ارادہ شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ جو کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. تو جب آل بیت، آپ کے خاندان کے لوگ توحید کے اوپر ہوتے ہیں، نیکی کے اوپر ہوتے ہیں، تب اللہ کا ارادہ پورا ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب یہ اللہ کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا. اور اسی سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ آل بیت معصوم نہیں ہیں. آل بیت معصوم نہیں ہے، کیونکہ ارادہ کون سا؟ ارادہ شرعی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے ارادہ کونی ہے تو پھر آپ کہیں گے آل بیت معصوم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ. اور اگر 2 منٹ کے لیے اس کو ارادہ کونیہ مان لیا جائے اور آل بیت کو معصوم مان لیا جائے تو ان لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پھر اس میں اللہ کے نبی کی بیویاں بھی داخل ہوں گی، ان کو بھی معصوم ماننا ہوگا، کیونکہ وہ بھی آل بیت میں سے ہیں. وہ بھی کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ ارادہ شرعیہ ہے، اور ارادہ شرعیہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں، لیکن کہ میرا شرعی ارادہ یہ ہے کہ آل بیت گندگی سے دور رہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا. اچھا، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کونی ارادہ کرے ان امور کا جو امور اللہ کو محبوب نہیں ہے. کفر جو دنیا میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ کونی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کونی طور پہ ارادہ کرے کفر کا، فسق کا، زنا کا، شراب پینے کا؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے محبوب ہے اور ایک لحاظ سے ناپسندیدہ ہے.
یہ امور محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو اس لحاظ سے کہ ان میں بھی بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کی معصیت و نافرمانی، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات کہ ایک لحاظ سے کوئی چیز محبوب ہو اور دوسرے لحاظ سے وہ چیز ناپسندیدہ ہو، یہ چیز کوئی عجیب و غریب نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک والد اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو کیا نکلی ہے جی؟ پھنسی پھوڑا، پیپ پڑ گئی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی کٹ لگے گا، یہاں پہ چیرا لگے گا، یہاں پہ سرجری ہوگی، یہاں پہ۔ اب ایک طرف سے والد اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ ناپسند، اور دوسری طرف سے اس کو پسند ہے کہ یہ کام ہو تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو، تاکہ میرا بیٹا جو ہے ہمیشہ کے لیے بیمار نہ رہے، اور یہ مرض آگے نہ بڑھے، یہ بیماری آگے نہ بڑھے، ادھر ہی ختم ہو جائے۔ تو اب یہ کٹ لگوانا، اس کو چیرا لگوانا، سرجری کروانا ڈاکٹر سے والد کو ایک لحاظ سے محبوب ہے اور ایک لحاظ سے ناپسند ہے۔ تو یہ تو مخلوق کی مثال دی ہم نے، اور اللہ تعالیٰ تو اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ جو گناہ ہوا ہے یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے اور ایک لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔ محبوب ہے اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے کئی مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھا، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں تھا، ناپسند تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند تھی اس لحاظ سے کہ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے، اللہ کی منت کی گئی ہے، اللہ کے سامنے آدم علیہ السلام گر گڑائے ہیں، اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی التجا رکھی ہے، درخواست رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کرنا، یہ استغفار کرنا، یہ گر گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، اب ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو دونوں قسموں سمیت مانتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہم اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی مانتے ہیں، ارادہ کونیہ بھی مانتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں پریشان تو نہیں ہو چکے؟ سبق کو مشکل زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، گمراہ فرقوں سے پوچھتے ہیں جی آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے، آپ لوگوں کا کیا بنا؟ ہم تو الحمدللہ مطمئن ہیں، ہم تو کیا ہے؟ مطمئن ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے میرے سامنے دوسری کسی کتاب میں، تو وہاں وہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ارادے کی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ اہل السنہ نے، سلفیوں نے، اہل الحدیث نے کیا کیا؟ ارادے کی دو قسمیں بنائی، ہم نے نہیں ہے، یہ موجود ہے، ہم نے بتائی ہیں، بس یہ دو قسمیں موجود ہیں، بس ہم نے بتائی ہیں کہ یہ دو ہیں، ورنہ دو قسمیں کوئی ہماری طرف سے تھوڑی ہیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے، یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ارادے کو کہا جی ایک ہی قسم کا ہے، آپ لوگ کہاں سے لے آئے یہ دو قسمیں؟ اللہ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے تو نہیں ارادہ کر لیا نا، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ تو یہاں سے گمراہی شروع ہو گئی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قدری لوگ، کون؟ قدری، یعنی کہ تقدیر کا کیا کرنے والے؟ انکار کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا ان کے نزدیک ارادہ کی ایک ہی قسم ہے نا، اور ارادہ کا معنی کیا ہے ان کے ہاں؟ محبت اور رضا۔ ان کے ایک وہ جو ارادہ ہم نے کہا تھا ارادہ بمعنی مشیہ، وہ سب کچھ ان کے ہاں کیا ہے؟ محبت کے معنی میں ہے، رضا کے معنی میں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، اب کفر اور فسق
اور گناہ، کیا اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کفر کرتا ہے، فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ کہ کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہی نہیں، نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو ناکام کر دیا۔ یہ اب ہم نتیجہ اس کا یہ نکلے گا نعوذ باللہ، ان کے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ انہوں نے بے بس کر دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی سلطنت میں وہ کچھ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو گمراہی نکلی ہے نہ نکلی؟ تو جبکہ درست موقف کیا ہونا چاہیے تھا کہ کفر و فسق کے پیچھے اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جہمیوں کی طرف۔ کن کی طرف؟ جہمیوں کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اور ارادے کا معنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ محبت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قول کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفر اور فسق جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو رہا۔ پہلے والوں نے تو کہہ دیا نا اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے نزدیک یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے نیکی یا گناہ، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور اس مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کفر ہونے کو پسند کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گناہ کے ہونے کو پسند کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ گمراہیاں اس غلط عقیدے کے نتیجے میں۔ تو صحیح موقف کیا ہے؟ الحمدللہ وہی جو بیان کیا ائمہ اہل سنت نے، ائمہ اہل الحدیث نے، اور قرآن و حدیث کی نصوص کے اوپر غور کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے کہ ارادے کی دو اقسام ہیں، کہیں ارادہ کونیہ ہوتا ہے، کہیں پہ ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ اب آخر میں خلاصہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ دونوں ارادے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دونوں ارادے، جو ایمان لے آیا اس کے ایمان لانے میں دونوں ارادے موجود ہیں۔ کون کون سے؟ شرعی ارادہ بھی، کونی ارادہ بھی، کیونکہ ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور چونکہ وہ ایمان لے آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کونی ارادہ تھا، ورنہ کبھی ایمان لے کر ہی نہ آتا۔ ایسے ہی جس نے نماز پڑھی ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جس نے نماز پڑھی ہے اس کے نماز پڑھنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کون سا ارادہ ہے؟ دونوں ہیں، کونی بھی شرعی بھی۔ اور جو جس نے کفر اختیار کیا ہے اس کے کفر کے پیچھے اللہ کا کونی ارادہ ہے، شرعی ارادہ نہیں ہے۔ اور کافر کا ایمان لانا، کافر کا ایمان لانا، لیکن ایمان لایا نہیں، کافر ہے کہہ رہا ہوں، کافر کا ایمان لانا لیکن وہ لایا نہیں۔ آپ یوں سمجھے فرعون ہے، فرعون کا ایمان، اس کے پیچھے کون سا ارادہ ہے؟ شرعی ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کوئی ایمان لائے لیکن وہ لایا نہیں، اس کا مطلب ہے کونی ارادہ نہیں تھا۔ واضح ہے نا؟ جی۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے پڑھا ہے، بنیادی ہمارا جو درس تھا آج وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صفت مشیت کے بارے میں تھا، اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ ایمان لاتے ہیں، تو ان دو صفات پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں مزید دلچسپی لینے کی توفیق دے۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بیٹے، میری وہ بیٹیاں جن کو آج کا درس مشکل لگا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ اس درس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آج یہ گفتگو سنی ہے، پھر دوبارہ کبھی گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے ذہین لوگ ہیں، یہ جو جنریشن ہے آپ لوگوں کی تو بڑی ذہین ہے، آپ لوگوں نے تو دنیاوی علوم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ادھر آپ گھبراتے نہیں ہیں، کیوں جی؟ ادھر میڈیکل کا طالب علم کتنے گھنٹے دیتا ہے جی؟
15 گھنٹے جی، 15 گھنٹے دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی دیا ہے صرف، اس کو مزید 3-4 دفعہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن میں بار بار کہا ہے، یہ درس آپ نے سننا ہے اپنے ذہن میں اللہ کے بارے میں حسن ظن قائم رکھ کر، اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اللہ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. شیطان پھر بھی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب پھونکیں اور کہیں آمنت باللہ، اور اپنی توجہ پھر کسی اور سائٹ پہ لے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.